الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ ارشاد فرماتے ہیں، سر لامکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی صلو علیہ وآلہ۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں، اور کثرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ آپ علیہ رحمہ نے یہ اشعار واقعہ معراج کے حوالے سے ارشاد فرمائے ہیں، اور آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم واقعہ معراج کو اختصار کے ساتھ اس طرح بیان کریں گے کہ تمام اس کے ضروری پہلوؤں کا احاطہ بھی ہو جائے اور یہ تمام نکات جو ہیں وہ اختصار کے ساتھ مختصر طریقے سے بیان کیے جائیں۔ سب سے پہلے واقعہ معراج میں معراج کی تعریف کر لیتے ہیں۔ لغوی طور پر معراج بلندی پہ چڑھنے کے آلے کو کہتے ہیں۔ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ اسم اعلیٰ ہے، اور آپ سیڑھی بھی کہہ سکتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے سیڑھی کو معراج کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں شرعی اصطلاح میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جاگتی حالت میں اپنے مبارک جسم و روح کے ساتھ اولاً مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور ثانیاً ساتوں آسمانوں کی سیر، پھر بیت المعمور، عرش معلیٰ، لامکاں کی سیر، پھر رب تعالیٰ کا جاگتی حالت میں دیدار کرنا، اپنی سر کی آنکھوں سے دیدار کرنا، اس پورے واقعے کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کا ثبوت جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، چونکہ باقاعدہ قرآن کریم کی اس آیت سے ہے جس میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اس لیے اگر کوئی واقعہ معراج کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا انکار کرتا ہے تو شرعاً ایسا شخص کافر ہے، کیونکہ اس نے قرآن کی نص صریح کا انکار کیا۔ اگر اس کے بعد کے واقعات، آسمانوں کی سیر، انبیاء سے ملاقاتیں اور پھر بعد کے معاملات کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو چونکہ وہ معاملات جو ہیں اور واقعات جو ہیں وہ حدیث سے ثابت ہیں، اس لیے ان کا انکار کرنا گمراہی کہلائے گا۔ تو بہرحال یہ تھا معراج کا شرعی حکم کہ اس کے انکار کرنے والے پر کیا حکم لاگو ہوگا۔ البتہ حضور سے عشق اور محبت رکھنے والا کبھی بھی واقعہ معراج کا انکار نہیں کر سکتا۔ حضور سے محبت کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سنت پر ہمیں چلنا ہوگا۔ آپ ہی ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے واقعہ معراج کی تصدیق کی، جس کی وجہ سے آپ کو صدیق اکبر کا لقب دیا گیا۔ اس لیے حضور سے عشق و محبت رکھنے والا انکار نہیں کر سکتا۔ البتہ بہت سے لوگ بہت سے پہلوؤں سے سوالات اٹھاتے ہیں، اس لیے اس کا شرعی حکم بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ مختصراً واقعہ معراج کچھ یوں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہ محو استراحت تھے، آرام فرما رہے تھے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم معراج ہوا، اور جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کی پورے دستے کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں تشریف لائے، اور آپ جس کمرے میں اور جس گھر میں آپ محو استراحت تھے اس کا چھت جو ہے وہ چاک کیا گیا، چھت کھلا، اور وہاں سے جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام چونکہ اس وقت محو استراحت تھے، اس لیے ادب سکھانے کے لیے اور مظاہرہ ادب کے لیے جبرائیل امین نے حضور کے مبارک پیروں پر اپنا منہ رکھا اور اپنا منہ ملا، اور بعض میں آتا ہے کہ بوسہ دیا، کہ جس کی ٹھنڈک کو محسوس کرتے ہوئے حضور علیہ السلام بآسانی نیند سے بیدار ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے جبرائیل امین سے آنے کی وجہ دریافت کی، تو جبرائیل امین نے جواب دیا کہ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر یہاں سے باقاعدہ سلسلہ معراج شروع ہوتا ہے کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کے سب سے پہلے مسجد حرام آتے ہیں، اور حتیم کے قریب آ کر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ مبارک سینے کو چاک کیا جاتا ہے، مبارک سینہ کھولا جاتا ہے اور حضور کے قلب اطہر کو نکالا جاتا ہے اور آب زمزم سے غسل دیا جاتا ہے، پھر ایمان و حکمت سے بھر دیا جاتا ہے اور دوبارہ سرکار کے مبارک سینے میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے۔ غور فرمائیں، یہاں پر نہ خون نکلا، نہ ٹانکے لگے، نہ سرجری ہوئی، نہ آپریشن ہوا، نہ حضور کا درد ہوا۔ اب یہ مولویوں نے ابحاث کہاں سے نکال لی؟ سرکار نور ہے کہ بشر ہیں، یہ ان کی نورانیت میں کیا شک کرتے ہیں کہ جن کا شک صدر ہوا اور خون کا قطرہ نہ نکلا، نہ سرکار کو درد ہوا، نہ ٹانکے لگے، نہ سرجری ہوئی، اس سے بڑھ کر دلائل اور کون سے دیے جا سکتے ہیں؟ اس کے بعد شک صدر کا معاملہ مکمل ہوا تو پھر وہاں براق لایا گیا۔ براق ایک جانور کہ جس پر سفید رنگ کا جانور کہ جس کی رفتار بہت تیز کہ جہاں نگاہ جتنی دور جا سکتی ہے اتنی دور اس کا پہلا قدم جاتا ہے، یعنی انتہائی برق رفتار اور تیز رفتار سواری کے لیے جانور جو ہے وہ پیش کیا گیا، سفید رنگ کا۔ اور علماء نے یہاں لکھا ہے کہ سرکار کو چونکہ سفید رنگ بہت پسند تھا اس لیے آپ کے سواری کے لیے سفید رنگ کا انتخاب کیا گیا۔ براق لایا گیا جس پر سوار ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ تو مسجد حرام سے سب سے پہلے بیت المقدس جو ہے وہ جاتے ہیں اور راستے میں جاتے ہوئے یہ روایت میں ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں نے بیت المقدس جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ اپنے قبر مبارک میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں سے علماء نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو سرکار نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر اطہر میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ زندہ ہیں، تو جب وہ زندہ ہے تو امام الانبیاء کی حیات پر لوگ جو گفتگو کرتے ہیں وہ کس قدر نادانی ہے۔ خیر، بیت المقدس جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں پہنچ کر جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے لیے دودھ کا ایک پیالہ لاتے ہیں اور ایک شراب کا پیالہ۔ حضور علیہ السلام دودھ کا پیالہ لیتے ہیں اور اس کو آپ پی لیتے ہیں اور اس پر جبرائیل امین جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے آپ کو فطرت کی طرف مائل کیا، اگر آپ شراب کا پیالہ لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں تشریف لے گئے تو پہلے سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام وہاں آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل امین نے آگے بڑھایا امامت کے لیے اور حضور نے وہاں تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ علماء نے یہاں بہت پیاری گفتگو کی ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ مقتدیوں سے ہر اعتبار سے افضل ہونا چاہیے، قرات میں، حسن میں، بزرگی میں، تقوی میں، علم میں۔ تو علماء نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کا امامت فرمانا آپ کے اظہار شرف اور اظہار عظمت کے لیے تھا کہ امام جو ہے وہ مقتدیوں سے افضل ہوتا ہے، تو سرکار کا وہاں امامت فرمانا یہ ثابت کرتا ہے کہ حضور تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو آپ کی فضیلت کے اظہار کے لیے بھی امامت کا ایک معاملہ جو ہے وہ ہوا تھا۔ اس کے بعد بعد نماز تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے گفتگو فرمائی، خطبات ارشاد فرمائے، جس میں انہوں نے ان تمام انعامات کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ان انبیاء کو عطا کیے تھے۔ لیکن جب باری آئی امام الانبیاء کے خطبے کی تو آپ نے خود پر جو رب کے انعامات تھے ان کا تو ذکر فرمایا ہی، لیکن ساتھ ساتھ اپنی امت کو بھی یاد رکھا اور سرکار نے امت کے 3 اوصاف اپنے اس خطبے میں جو ہے وہ ارشاد فرمائے۔ تو بس بات اتنی ہے کہ سرکار نے وہاں بھی اس خطبے میں بھی اپنی امت کو بھلایا نہیں۔ امت کے اوصاف مثلا ایک وصف یہ تھا کہ وہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے مجھے سب سے بہترین امت عطا کی، امت وسط، سب سے متوسط امت عطا کی۔ تو حضور نے امت کا بھی وہاں پر جو ہے وہ ذکر کیا ان خطبات میں۔ اور پھر بہرحال جب بیت المقدس میں نماز پڑھا لی اس کے بعد پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر ہے وہ آسمانوں کی طرف شروع ہوتا ہے۔ حضور یہاں پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اس مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہ ایاہو مانا اول آخر، کہ 10 بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ امام کہتے ہیں کہ وہاں اقصیٰ میں نماز پڑھانے میں راز یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اول و آخر ہونا ظاہر کیا جائے کہ جتنے انبیاء پہلے سلطنتیں کر چکے تھے وہ سارے وہاں
موجود ہے لیکن سرکار کے پیچھے کھڑے ہیں، حضور کی فضیلت کو ظاہر کیا جائے، یہ راز تھا وہاں پہ نماز پڑھانے کا۔ بیت المقدس کے بعد پھر سفر کا آغاز ہوتا ہے آسمانوں کی طرف۔ 7 آسمانوں پہ سرکار کو لے کے جایا جاتا ہے، 7 آسمانوں پہ، اور ہر آسمان پہ جب جبرائیل امین حضور کو لے کے جاتے ہیں تو آسمان کا جو دروگہ ہے، آسمان کی حفاظت کے لیے اللہ نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ سوال کرتا ہے کہ کون آیا ہے، کس کے ساتھ آیا ہے۔ پھر ہر دفعہ جبرائیل امین بتاتے ہیں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تو ہر آسمان کے فرشتوں نے حضور علیہ السلام کو خوش آمدید کہا، اور ہر آسمان پہ نبی پاک علیہ السلام کی مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، آدم علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تو ہر آسمان پہ مخصوص انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور ان انبیاء کے ساتھ بھی سلام و تحیت کی گئی اور کچھ گفتگو ہوئی، اور ان انبیاء نے نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کی، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ 7 آسمانوں تک جاری رہا۔ اور پھر اس کے بعد آسمانوں کے بعد نبی پاک علیہ السلام کو جبرائیل امین لے کر بیت المعمور پہنچتے ہیں۔ حضور نے دریافت فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر روز 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار نماز ادا کرتا ہے اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ تو روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے وہاں پر بھی امامت فرمائی تھی اور تمام فرشتوں کو نماز پڑھائی، تاکہ سرکار کا پہلے مخلوق انبیاء پر فضیلت کو ظاہر کیا گیا بیت المقدس میں، اور یہاں بیت المعمور میں حضور کا تمام فرشتوں پر برتر ہونا دوبارہ ظاہر کر دیا گیا، تاکہ اتمام حجت ہو جائے، کل مخلوق، کل کائنات پر سرکار کی فضیلت جو ہے وہ ثابت ہو جائے۔ بیت المعمور میں فرشتوں کے لیے کوئی امامت کروائی، اس کے بعد پھر اب جو ہے وہ سفر شروع ہوتا ہے عرش کی طرف، اور جب عرش کی طرف سرکار جاتے ہیں اس سے پہلے سدرۃ المنتہا، جب حضور علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں، یہ وہ مقام تھا جہاں جبرائیل امین کا آخری جو ہے وہ لیول ہے اور ایک حد ہے، اس سے آگے جبرائیل امین جو ہے وہ نہیں جا سکتے۔ سدرۃ المنتہا میں پہنچ کر حضور علیہ السلام کو بتایا گیا، یہ دراصل سدرۃ المنتہا، سدرہ ایک درخت کا نام ہے کہ جس کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کان کی مثل یوں بڑے بڑے پتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو جبرائیل امین نے بتایا کہ یا رسول اللہ، اس درخت کی جڑوں سے 4 نہریں بہتی ہیں، 2 مخفی ہیں، 2 ظاہر ہیں۔ جو 2 مخفی ہیں یعنی چھپی ہوئی ہیں وہ تو جنت میں ہیں، اور 2 ظاہر ہیں یعنی دنیا میں ہیں، ایک نہر نیل اور دوسری فرات۔ تو یہ جو 2 نہریں ہیں دنیا میں، تو اس روایت میں آتا ہے کہ یہ سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے ہو کر بہتی ہیں۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے، کیسے آتی ہیں، کیا معاملہ ہے، واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ ہی حقیقت حال کو جانتا ہے۔ بہرحال سدرۃ المنتہا تک جو ہے نبی پاک علیہ السلام جبرائیل امین تک جب وہاں پہنچے، اس کے بعد اب باری تھی اس سے آگے جانے کی۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام نے جبرائیل امین سے اس سے آگے جانے کے لیے بھی کہا تو آپ نے معذرت کر لی، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ سدرۃ المنتہا میرا آخری مقام ہے، اس سے آگے اگر تھوڑا سا بھی بڑھوں گا تو میں جل جاؤں گا۔ اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام کا سفر جو ہے وہ رب کی طرف تنہا شروع ہوتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک اڑنے والا جانور لایا گیا کہ جس پر آپ تشریف فرما ہو کے پھر آگے آپ کا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام جاتے ہیں لامکان کی طرف، اور جب لامکان کی سیر کا وقت آتا ہے اور حضور وہاں پہنچتے ہیں، تو اب ظاہر ہے لامکان ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں کوئی ڈائریکشن، کوئی جہت، آگے پیچھے، اوپر نیچے، دائیں بائیں، یہ سب چیزیں وہاں نہیں ہوتی۔ لامکان کہتے ہی اس جگہ کو ہے جہاں کوئی مکان نہ ہو، کوئی جگہ نہ ہو، کوئی ڈائریکشن نہ ہو۔ حضور علیہ السلام اب وہاں تشریف لے جاتے ہیں تنہا، اور اب رب سے ملاقات اور رب کے دیدار کا وقت ہے، اور اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جاگتی حالت میں اپنی آنکھوں سے اپنا دیدار مبارک کروایا، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ وہ اتنا فاصلہ تھا کہ گویا کہ 2 کمانوں یا اس سے بھی او ادنا، اس سے بھی تھوڑا فاصلہ تھا، تو 2 ہاتھ اس سے بھی تھوڑا فاصلہ، یعنی بہت قریب رب کا جلوہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا۔ اس کی کیا حقیقت حال تھی وہ صرف حضور جانتے ہیں،
یہاں کروانے والا جانتا ہے، اس کی حقیقت مخلوق پر ظاہر نہیں کی گئی۔ اور پھر ہم جو نماز میں التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ مکمل تشہد پڑھتے ہیں، تو روایت میں آتا ہے کہ یہ وہی گفتگو ہے جو شب معراج اللہ تعالیٰ اور حضور علیہ السلام کے مابین ہوئی، کہ نبی پاک علیہ السلام جب رب کے ہاں ملاقات کے لیے، رب کے دیدار کے لیے آگے بڑھے تو آپ نے رب سے ارشاد فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام عبادات مالی ہوں، جسمانی ہوں، بدنی ہوں، روحانی ہوں، یا اللہ ہر قسم کی عبادت للہ تیرے لیے ہے، والصلوات والطیبات، تمام درود و سلام، تمام پاکیزگیاں، تمام عبادتیں یا اللہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ یہاں تک نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اس کی برکات ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام جواب میں ارشاد فرماتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ ہم پر سلامتی ہو اور تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ حضور وہاں بھی امت کو نہیں بھولے، سرکار نے وہاں بھی امت کو یاد رکھا، السلام علینا ہم پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین اور جتنے بھی یا اللہ نیک بندے ہیں تیرے ان سب پر سلامتی ہو۔ تو یہ جو تشہد کا سلسلہ ہے، یہ وہی گفتگو ہے جو ہم ہر روز نماز میں اس کو دہراتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اور نبی پاک علیہ السلام کے مابین راز کی باتیں ہوتی ہیں، اور اس میں سے کچھ راز حضور نے بعد میں دنیا میں آ کر بتا بھی دیے، کچھ باتوں کا اظہار بھی فرمایا، اور اسی گفتگو کے دوران، اسی ملاقات کے دوران پھر حضور علیہ السلام کو اس خاص قرب میں، اس خاص جگہ بلا کر اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا۔ غور فرمائے، نماز آج جس کو ہم بہت بے دردی کے ساتھ نظر انداز کر دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں، اس کے قضا ہونے پر غم کا اظہار نہیں ہوتا، دل نہیں دکھتا، یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے شب معراج خاص مقام اور خاص قرب میں محبوب کو بلا کر تحفہ دیا۔ یقین کریں کہ اتنا قیمتی تحفہ ہے، اور آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اتنا خاص موقع ہے، تحفہ کتنا قیمتی ہوگا آج جسے ہم بہت بے دردی کے ساتھ اگنور کر دیتے ہیں۔ تو 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر بہرحال ملاقات ہوئی، دیدار ہوا، رب نے جب تک چاہا حضور وہاں رہے۔ اس کے بعد سرکار جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت یہ ساری نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، اس میں تخفیف کروائیں۔ حضور پھر کئی بار آتے گئے جاتے گئے 50 سے پھر 40 30 20 10 اور 10 سے پھر 5۔ جب 5 ہوئی تو موسیٰ علیہ رب نے فرمایا جو 5 پڑھے گا اس کو 50 کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا اے موسیٰ اب مجھے رب کے ہاں دوبارہ جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تو بہرحال پھر یہ 5 نمازیں موسیٰ علیہ السلام کا یہ ہم پر احسان کہ ان کے مشورے سے 50 سے 5 نمازیں ہوئی، لیکن 5 پڑھنے والے کو بھی 50 کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام رب سے ملاقات کرنے کے بعد دنیا میں تشریف لے آئے۔ اگلے روز حضور علیہ السلام نے یہ واقعہ معراج جب مشرکین نے مکہ کو بتایا، انہوں نے ظاہر انکار کیا۔ حضور علیہ السلام سے ایک مشرک نے پوچھا اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ مسجد حرام سے بیت المقدس کے، وہ تو 1 مہینے کا جانے کا راستہ ہے، 1 مہینے کا واپسی کا راستہ ہے، 2 ماہ لگتے ہیں، آپ رات کے قلیل ترین حصے میں کس طرح سفر کر کے آ گئے؟ اس نے کہا میں بیت المقدس کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، اس کا نقشہ جانتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ جواب دیں۔ اس نے بیت المقدس کے بارے میں سوال کرنا شروع کیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کے حضور کے سامنے رکھ دیا، اور سرکار نے ایک ایک سوال کا جواب صحیح ارشاد فرمایا، کہ جس کے بعد ان کی عقلیں حیران رہ گئی کہ کس طریقے سے یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ مختصر واقعہ معراج تھا جس کو میں نے کوشش کی ہے بہت اختصار کے ساتھ ٹو دی پوائنٹ رہتے ہوئے ہر ضروری پہلو پر بات کروں۔ اس حوالے سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آخر میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ آپ کہتے ہیں عقل کو کہو یہاں اب کام کرنا چھوڑ دے، یہاں تو خود جہد کو پریشانی ہو گئی ہے کہ جب سرکار لامقام میں گئے، خود جہد کو پریشانی ہوگی کہ سرکار کہاں گئے، تو اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ حضور اس رات کہاں گئے اور کس
مقام پر کس حالت میں کن کیفیات میں رب سے ملاقات ہوئی۔ اسی طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا اللہ کیا تیری شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب تجھ سے دیدار مانگا تو نے ارشاد فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہاں حضور علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ خود آپ جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے محبوب کو بلا کے لاؤ، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ پھر یہی اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں آخر میں کہتے ہیں نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ آخر میں امام اہل سنت نے یہ حضور سے التجا کی نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، کہ یا رسول اللہ مجھ پر بھی عنایت ہو کہ اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، کہ یا رسول اللہ اس خاص رات جو خاص آپ کو انعامات ہوئے مجھے بھی کچھ اس میں سے حصہ عنایت فرمائے۔ امام اہل سنت نے لمبے چوڑے اشعار واقعہ معراج پہ لکھے ہیں کہ جس کو اہل علم بھی پڑھ کے ایک دفعہ ان کی عقلیں دھنگ رہ جاتی ہیں، ان کو سمجھنا عام بندے کے بس کی بات نہیں، بڑے بڑے اہل علم سمجھنے سے بعض اوقات قاصر رہ جاتے ہیں، اس کی شرح دیکھنی پڑتی ہیں، الفاظوں کے معنی دیکھنے پڑتے ہیں۔ آخر میں آپ نے پھر حضور سے یہی التجا کی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ان خلعتوں ان تنہائیوں میں سے جو رب نے آپ پر انعامات کیے تھے کچھ حصہ عطا ہو، یعنی مجھے بھی انعامات توجہ اور نظر کرم مجھ پر فرمائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جو وہاں گئے اور جو رحمتیں برکتیں حضور نے حاصل کی، اللہ ہمیں بھی حضور جو وہاں سے پیغامات لے کر آئے اور جو تحفہ نماز لے کر آئے اس تحفے کو قبول کرنے، بجا لانے، ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔